میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں بہت جگہوں پہ گھرا ہوا ہوں، پھنسا ہوا ہوں، روزمرہ زندگی میں، کوئی ایکسٹراڈنری نہیں، ڈیلی کی زندگی جو انسان کی ہوتی ہے میں اس میں گرفتار ہوں، کبھی اپنی زبان کے ذریعے سے، کبھی اپنے رشتوں کو نبھانے کے ذریعے سے، کبھی اپنی نگاہوں کے ذریعے سے، کبھی اپنی سوچوں کے ذریعے سے، اور کبھی اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو میں نہیں کر پاتا جو مجھے کرنا چاہیے، میں اپنے آپ کو گرفتار دیکھتا ہوں۔ یہ گرفتاری کا مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں جو اتنی حدیثیں جانتا ہوا اور دن میں اتنا پڑھتا ہوں جو مجھے توفیق ہوتی ہے، اس کے باوجود میں اتنا گرا ہوا ہوں، میں کو بہت اچھا نہیں ہوا، ظاہراً خدا نے عزت دی ہوئی ہے جو آپ کو ظاہر لگ رہا ہے، دعائے کمیل شب جمعہ بھی ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں کہ پروردگار میں نے جو اچھائیاں نہیں بھی کی ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، یہ تو نے لوگوں کے دلوں میں میری عزت ڈالی ہوئی ہے، بے شک بابا، میرا تو نہیں ہے، میرے پاس تو ہے کیا، کھوکھلا ہے انسان۔ اتنا جب انسان اپنے آپ کو گھرا ہوا دیکھے تو آپ معاشرے کا اندازہ لگائیں وہ کتنا گھرا ہوا ہوگا، کتنا پریشان ہوگا۔ لیکن آپ یقین کریں جتنا بھی میں نے اپنے آپ کو مشکل میں پایا، اور ظاہر شاید آپ چیک نہ کر پائیں، کیونکہ جب انسان ایک دفعہ کسی چیز کو ذائقے کو چکھ لیتا ہے نا، تو اگر اس ذائقے سے دوری ہو جائے تو پھر اس کو پریشانی ہوتی ہے، اور جس نے معنویت کو چکھ لیا ہو نا تھوڑا سا، تو اس کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اس کی روح کی کیفیت اگر تبدیل ہو جائے، یعنی اس کے لیے بالکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ مر جائے گا، ظاہر میں ٹھیک ہوتا ہے لیکن مثال کے طور پر آپ کے بدن سالم ہے اور آپ کو شدید درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، مائیگرین ہو جائے، خدا نخواستہ ٹانگ میں درد ہو جائے، کمر میں درد ہو جائے، اب یہ درد اتنا شدید ہو کہ آپ کی حالت کو خراب کر دے، آپ کے چہرے کے اثرات، آپ کے کام روک دے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی دوائی، کوئی علاج ہو کہ میں اس درد سے باہر نکلوں۔ کیوں؟ کیونکہ سالمیت بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک، اسی طرح روح جب مریض ہو جاتی ہے، روح جب بیمار ہو جاتی ہے تو آدمی تڑپنے لگتا ہے، اب اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا ہو گیا، کون سی چیز کھائی جو مصیبت ہو گئی، کون سی بات کہہ دی زبان سے نکلی جو مشکل میں پھنس گیا ہوں، کہاں میں نے نگاہ اٹھا لی کہ میری ساری راتوں کی عبادت ضائع ہو گئی۔ یا انسان 40 سال خدا کی بارگاہ میں عبادتیں کرے اور ایک کوتاہی کر بیٹھے، سب گیا، کیا کریں؟ سب گیا۔ عالم برزخ ایسا ہی ہے، شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، مرحومین کی روحیں سب سے پہلے توجہ کرتی ہیں اپنے رشتہ داروں کے گھروں کی طرف۔ آپ کے جب ہمیں توفیق ہوگی کہ ہم اس دنیا سے جائیں، اور آپ بولیں بھائی آپ کیسے بتا رہے ہیں، آپ چلے گئے کہ آپ بتا رہے ہیں؟ نہیں، علماء نے روایات، حدیث اور ایسے واقعات ہیں جن کو قلم بند کیا گیا ہے کہ عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے۔ ایک جوان جو کہ جنگ کا تھا لیکن جنگ میں شہید نہیں ہو پایا لیکن زخمی ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے اس کی آنکھ میں مسائل تھے، تو وہ اس کی کتاب ہے، اس نے اردو میں بھی میرے خیال میں ترجمہ ہو گئی ہے، 3 منٹ قیامت کے، اردو میں بھی ترجمہ ہوگی، 90 پیجز کی کتاب ہے، جوانوں کو چاہیے اس کو پڑھیں، میرے خیال میں اس کی ویڈیو اور آڈیو بھی اویلیبل ہے، 3 منٹ قیامت کے۔ اس کا جب آپریشن ہو رہا تھا، اس آپریشن ہوتے ہوئے میں ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں پرابلم ہو جائے، شاید ہم نہ بچا پائیں، لیکن اس 3 منٹ کے اندر کہ جہاں ڈاکٹروں کو یہ لگا کہ یہ مر گیا ہے تو کچھ فیصلہ کر رہے تھے، 3 منٹ اس کی روح نکل گئی ہے۔ یہاں 3 منٹ تھے، وہاں اس نے بڑا ٹریول کیا، اس نے سب دیکھا۔ وہ جب ایک جگہ گیا کہ جہاں ایک شخص ایک کتاب لے کے بیٹھا ہے پوری، تو کہا کیا ہے؟ کہا تمہارے اعمال کی ڈائری ہے۔ تو کہا اس نے کھولا، جب اس نے کھولا تو دیکھا کہ اس کی زندگی جب سے وہ بالغ ہوا تھا اس کے اعمال سیف ہوئے ہوئے ہیں۔ اب جب اس نے کھولا، اس نے بولا یہ کیا؟ میں تو بعد میں بالغ ہوا تھا۔ کہا نہیں، تم سمجھے، تم بعد میں، تو تم پہلے ہی بالغ ہو چکے تھے، اس لیے بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ چلتا بچہ بالغ ہے، بچوں کو بتا دینا چاہیے بچہ کب بالغ ہوتا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے۔ آپ بولے نہیں ابھی تو چھوٹا ہے، وہ اس کے گلے میں آ جائے گا قیامت والے دن کہ 1 سال بالغ تھا، اس نے عبادتیں انجام نہیں دی۔ بیٹی بھی بالغ ہو جاتی ہے 9 سال میں، اب آپ اس کو بولے نہیں ابھی تو چھوٹی ہے، اس نے 9 سال میں اگر حجاب نہیں کیا جو کہ اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے، نہ محرم کا خیال نہیں رکھا جو کہ اس کے اوپر واجب ہو گیا ہے، قیامت والے دن اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اس نے جب کھولی، اس نے دیکھا کہ اچھا وہ بڑا اچھا لڑکا تھا، نماز پڑھتا، مسجد میں جاتا، ماتم میں جاتا، سارے کام کرتا۔ اب اس نے اپنی ایک دن کی فائل ہے، ایک دن کی جو آپ کر رہے ہیں، پورا دن کا ڈیٹا سیف ہے۔
اب اس نے دیکھا کہ میں نے استعمال کی ہے، نام کی ہے، رات یعنی آخری ٹائم پر دیکھا تو سارے نیکیاں ڈیلیٹ ہو رہی ہیں، اڑ رہی ہیں۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ تم نے سارا دن اچھا کام کیا، رات کو تم نے غیبت کی تھی، سارے تمہارے اعمال اس کو ٹرانسفر ہو گئے۔ پھر پریشان، اگلا صفحہ کھولا، نیک کام، خیرات، سب کچھ، پھر آخر میں دیکھا پھر ڈیلیٹ رات کو۔ یہ کیا ہوا؟ کہا تم ماتم میں گئے تھے اپنی انجمن میں، لیکن تم ریاکاری کے لیے، تاکہ تمہارے دوستوں کو پتہ چلے کہ تم ماتم بڑا اچھا کرتے ہو، سب اڑ گئے۔ اب وہ پریشان ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، وہ دیکھ رہا تھا، وہ بھی پڑھ رہا تھا کتاب، اس نے بولا بابا یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کیوں؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، اتنی محنت کر کے نیکیاں کرو اور رات کو جو ہے وہ سگڑوں کے چلا جاتا ہے۔ تو اب میں نے ان کو ایسے ہی پھنسا دیا کہ جب وہ آپس میں بہن بھائی تھوڑا سا لڑتے ہیں تو میں کہتا ہوں بیٹا یہ سارے اعمال آج کے دن کے بہن کو جا رہے ہیں۔ تو اب وہ تھوڑے سے بریک لگتی ہے ان کی کہ تھوڑا آپس میں ماحول، اور یہ حقیقت ہے ایسے ہی عزیزان محترم، آپ اتنے اچھا کام کیا، مجلس سنی، آنسو بہائے، یہاں سے گئے، رستے میں کسی بائک والے کو، ٹھیلے والے کو، کسی کو آپ نے کچھ کہہ دیا، کیا سب گیا، گھر گئے، جو شادی شدہ افراد ہے، کھانا ملا، یہ کیا ہے، نمک صحیح نہیں ہے، سب گیا۔ آپ یقین کریں ایک جملے پہ، جیسے آپ نے شعر بیان کیا کہ الفاظ انسان کی شخصیت بیان کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام فرما گئے، امام نے فرمایا کہ انسان کی شخصیت اس کی زبان میں پوشیدہ ہے۔ بے شک، A man is behind his tongue، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے۔ صحیح بات۔ تو یہ انسان اتنی نیکیاں کرو اور اعمال کیا ہے؟ اب ان حالتوں میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو اتنی مشکل ہے، لیکن بہرحال ان سب مشکلات اور خاص طور پہ روح کی مشکلات کو جب بھی میں نے پایا اور جب بھی میں نے دیکھا کہ اب کچھ مسائل ہو رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں خالی ہو رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، لیکن میں اندر سے خالی ہو رہا ہوں، تو آپ یقین کریں میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، میں نے کوئی اور در نہیں پایا کہ جہاں میری یہ مشکل کی چابی ہو سوائے در سیدہ کے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی صحیح ہے، کوئی در نہیں پایا۔ بے شک، جب بھی میں نے دیکھا کہ گرفتاری ہے، مشکل ہے، 2 رکعت نماز استخاصہ بی بی کا پڑھا، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، مدد کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کو ظلمتوں سے بچایا ہے، بے شک، بے شک، انسانیت کو بچایا۔ اگر یہ نہ ہوتی، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر یہ امتحان اپنے اوپر قبول نہ کرتی تو قرآن خود بیان فرما رہا ہے کہ انسانیت جہنم میں چلی گئی تھی، جہنم کی طرف جا رہی تھی، انہوں نے انسانیت کو بچایا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اب کتنی معرفت رکھتے ہیں، کتنا ہم ان کے قریب جاتے ہیں، کتنا درک کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی دیکھیں عزیزان محترم، جب بھی پھنسیں کسی معاملے میں، یا انسان اپنے آپ کو چیک کرتا ہے نا، ابھی انسان جاب کرتا ہے، سال میں اپریزل ہوتا ہے اس کا، بھئی آتی ہے کہ اس نے کیا کیا کام کیا، پھر اس کی ترقی ہوگی، سیلری بڑھے گی، ڈیزگنیشن بڑھے گا، الاؤنس بڑھیں گے، ایک فارم ہوتا ہے جو کئی آفیسر اس کو چیک کرتے ہیں۔ ہمیں بھی تو اپنے فارم چیک کرانے چاہیے نا، صحیح ہم بھی تو ہر سال اپنے آپ کو ان کی خدمت میں پیش کریں بابا، کہ میں پچھلے سال کیسا تھا، اب میرا عمل کیسا ہے۔ اگر دیکھوں کہ کوئی مشکل ہے تو دنیاوی معاملات میں بھی تو ہم لوگ سفارش کرتے ہیں نا کہ بھئی تھوڑے تعلقات ہیں، تھوڑا سفارش کر دیں، تھوڑی بینک میں ڈیزگنیشن اچھا مل جائے گا، بابا، مولانا صاحب آپ کے تو سارے ہی جاننے والے ہیں، تھوڑا آپ کہہ دیں کسی کو۔ ابھی مولانا سے بھی لوگ دنیاوی کام، جو ظاہر ہے اگر کوئی کسی کا کام بھلا ہو سکتا ہے تو حق نہ کسی کا قصب ہو تو کرنے میں کوئی حرج تھوڑی ہے، لیکن وہ جو معاملہ ہے روح کا معاملہ، جو وہاں پہ وہی ہوگا جو روح جیسی ہوگی، قیامت میں روح دکھائی جائے گی، اس کی روح کس کمال پہ تھی۔
ہاں کتنے کمال پہ اپنی روح کو، اس کے لیے ہم کیوں نہیں ان کی بارگاہ میں جا کر ان سے کہتے ہیں کہ اگر میں پیچھے ہوں تو بی بی مدد کرے میری، اگر آپ نے مدد نہیں کی تو میں امام تک نہیں پہنچ پاؤں گا، یہ یاد رکھیے گا، ان کی مدد کے بغیر امام تک پہنچنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اگر کوتاہی ہو، غلطی ہو، جو کہ میرے جیسے میں تو بہت ہے، تو میں ہر دفعہ انہی کی بارگاہ میں کہتا ہوں کہ بی بی آپ ہی کا فرزند ہے، آخری آپ ہی کا بیٹا ہے، ایک سفارش ہی کر دیجئے، ایک نگاہ دیکھ لیا کریں میرے جیسے کو، یہ کم نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اس کو محسوس کریں کہ بی بی کہیں امام زمانہ سے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، اگر ایک نگاہ حجت خدا کی پڑ گئی تو دنیا تو سعادت ہے ہی ہے، آخرت میں جو منازل ہوں گی